گمراہ ہیں. کَأَلَمْ تَرَ كَيْفَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلِّ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اپنے معبود ہونے کی دلیلوں کو بیان کیا کہ اس کی سمجھ میں آئے کہ ہمیں عبادت کس کی کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی چاہیے تو کیوں کرنی چاہیے. اس کی بات یہ سمجھ میں آنی چاہیے. کَأَلَمْ تَرَ کیا تو دیکھتا نہیں ہے إِلَىٰ رَبِّكَ اپنے رب کی طرف كَيْفَ مَدَّ الظِّلِّ کیسے وہ سائے کو بڑھا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سورج نکلتا ہے تو سایہ کم ہوتا ہے, پھر جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے تو سایہ بڑھتے جاتا ہے, پھر وہ سایہ بالکل ختم ہو جاتا ہے جب استوا یعنی زوال کا وقت ہوتا ہے تو بالکل سایہ ختم. پھر جیسے وہ زوال سے سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ویسے ہی سایہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو وہ بالکل غروب ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو نے دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائے کو بڑھایا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سائے کی نعمت کو نہ عطا کرتا, سایہ نہ دیتا ہمیں, صرف دھوپ ہی دھوپ ہوتی تو کیا عالم ہوتا. یا اللہ تبارک و تعالیٰ دھوپ کو نہ دیتا, صرف سایہ ہی سایہ ہوتا تو کیا عالم ہوتا. دھوپ بھی ضروری ہے, سایہ بھی ضروری ہے. نہ تو انسان صرف دھوپ میں زندگی گزار سکتا ہے اور نہ صرف سائے میں. اگر صرف سائے میں رہے گا تو اس کی صحت صحیح نہیں رہ سکتی ہے, وہ بیمار ہونا لازمی ہے. اس لیے اس کو چاہیے کہ اس کے جسم کو دھوپ لگنی ضروری ہے. ایسے ہی کوئی آدمی صرف دھوپ نہ رہے اور سائے میں نہیں رہے تو ویسے ہی جل کے مر جائے گا. ایسے ہی درختوں میں پھل پکانے کے لیے سائے کی بھی ضرورت ہے, دھوپ کی بھی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت سائے اور دھوپ دونوں کی ایک ضرورت ہے. اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے, ہر چیز کو انسان اس سے فائدہ اٹھائے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. حتیٰ کہ سائے سے بھی انسان فائدہ اٹھائے, سائے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. اور فرمایا کہ دھوپ بھی انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی ہے. ہمیں تو بہت ساری چیزیں کبھی کبھی لگتا ہوگا شاید کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچتا ہے. ہر چیز سے چھپکلی نظر آتی ہے, چھپکلی اس سے بھی انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. چھپکلی کی خوراک کیا ہے؟ مچھر. اگر چھپکلیاں پیدا نہ کرے تو مچھر اتنے ہو جائیں گے تو پھر اس کی زندگی دو بھر ہو جائے گی. اور بہت سارے فائدے ہر چیز کا. سانپ ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے لیکن اس کا بھی فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بنا فائدے کے پیدا نہیں کی ہے. تو فرمایا الم تر الی ربک کیف مد الظل, کیا تو دیکھتا نہیں ہے اپنے رب کی طرف کیسے سائے کو بڑھاتا ہے. ولو شاء لجعلہ ساکنا, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اس کو ٹھہرا دیتا, سایہ ایک جگہ رکھ دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ, نہ گھٹاتا نہ بڑھاتا, اس کو ایک جگہ رکھ دیتا تو بھی انسان کے لیے مصیبت تھی. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا, پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا. سورج کو کیا دلیل بنا دی؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو اس کے گھٹانے بڑھانے پر مقرر کر دیا کہ اب سورج چلے گا, جب سورج نکلے گا تو سایہ کتنا ہوگا, پھر جب آگے بڑھے گا تو کتنا ہوگا, پھر استوا پر ہوگا تو بالکل ختم ہو جائے گا. پھر ایسے ہی جب وہ زوال سے غروب کی طرف چلے گا تو پھر سائے کا کیا عالم ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو یہ کام مقرر کر دیا ہے کہ تجھے سائے کو گھٹانا اور بڑھانا ہے. تو فرمایا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کائنات کی ہر مخلوق کو انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے. انسان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ اگر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کو دیکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائے میں کتنے فائدے رکھے اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سائے کو چلا رہا ہے, تو پھر اس کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا, پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا, پھر فرمایا کہ ہم اس کو سمیٹتے ہیں آہستہ آہستہ اپنی طرف, یعنی اس سورج کی جو سایہ ہے کا اس کو پھر سمیٹتے ہیں آہستہ آہستہ اپنی طرف کا. وہو الذی, یہ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہو گئی. دوسری وہو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا, فرمایا وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو لباس سے تعبیر فرمایا. لباس کہتے ہیں جو انسان کے پورے جسم کو ڈھانپ لے. میں اور جو آپ پہنے بیٹھے ہیں یہ ہمارا لباس ہے. رات کو لباس کیوں کہا؟ چونکہ رات انسان کو اپنے اندر ڈھانپ لیتی ہے. اور فرمایا والنوم سباتا, کا نیند جو ہے وہ آرام دینے والی چیز ہے. رات یہ خود آرام دینے والی چیز ہے. پھر اس میں دوسری نعمت نیند, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ رات میں انسان آرام کرے گا اور دن میں انسان کام کرے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دن رات کا سلسلہ ختم کر دے تو پھر آدمی جب سوتا ہے لائٹ جلا کر کے تو پہلی بات تو نیند آنا مشکل ہے. اگر کسی کو نیند آ بھی جائے تو وہ بہت جلدی اٹھ جاتا ہے.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کا نظام رات میں رکھا ہے کہ رات میں آدمی سوئے آرام سے. ایک بات. دوسری بات، رات اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی نعمت ہے. رات خود اندھیری ہوتی ہے، پھر ٹھنڈی ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھیرے کو ٹھنڈک کو چنا انسان کو آرام دینے کے لیے. اس لیے فرمایا صبح تھا تمہارے آرام دینے کے لیے ہے. جب آدمی سوتا ہے اس کے دماغ کو، اس کے جسم کو صبح کا سین بات کا سبب سے بنا ہے. اس کو کہتے ہیں کسی چیز سے تعلق کا توڑ دینا، اور یہ تعلق توڑ دیتے ہیں انسان کا. اس کے دن بھر کی تھکاوٹ سے، اس کے دن بھر کی ٹینشن سے جیسے نیند آتی ہے، اس کا جیسے تعلق ٹوٹتا ہے تو ویسے اس کے دماغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ تر و تازہ کر دیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ نیند یہ آرام دینے والی چیز ہے. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں یہ اٹھنے کے لیے ہے، کا دن کام کرنے کے لیے ہے اور رات آرام کرنے کے لیے ہے. یہ دوسری نعمت ہو گئی. فرمایا اس کے بعد وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور فرمایا وہی ہے جس نے ہوا کو بھیجا ہے خوشخبری دینے کے لیے اپنی رحمت کے آگے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا کے ذریعے سے انسان کو خوشخبری پہنچاتا ہے. کس چیز کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا کے ذریعے سے کس چیز کی خوشخبری پہنچاتا ہے؟ اس چیز کی کہ اب بارش ہونے والی ہے. بارش کی خوشخبری لے کر کے آتی ہے ہوا، وہ موسم بناتی ہے. تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں، جب کبھی کبھی انسان صبح سو کر کے اٹھتا ہے تو اسے ہوا بہت اچھی محسوس ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشخبری دے کر کے بھیج رہا ہوتا ہے کہ آج تیری صبح تیری اس ہوا کے ساتھ ہے. فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی جو برساتا ہے وہ پاک ہے. اسی کو استعمال میں بہت سارے لوگ بہت ساری جگہ پر کرتے ہیں. بعض مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ اس سال بارش بہت کم ہوئی ہے. بارش کم نہیں ہوتی، بارش برابر ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے، جتنا پانی پہنچانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی پانی پہنچاتا ہے. لیکن جو یہ دیکھتے اور کہتے ہیں کہ بھائی اس سال بارش بہت کم ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں پر سزا دیتا ہے بارش کم برسا کر کے، پانی کم بھیج کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے. اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیتا ہے زیادہ پانی بھیج کر کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب نافرمانی حد سے بڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کم بارش کر کے سزا دیتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ پانی بھیج کر کے وہاں طوفان آ جاتے ہیں اور پانی میں آدمی بہہ جاتے ہیں. پھر یہ شکل اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتا ہے. کا فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، فرمایا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے مردہ شہروں کو، مردہ ملکوں کو زندہ کر دیں. تب پانی جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے تو مردہ زمینیں گھاس پھوس اور اس سے چیزیں اگاتی ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو بھیجتا ہے تاکہ مردہ جو ملک ہیں وہ زندہ ہو جائے. ونسقیہ، اور اس سے سیراب کرتے ہیں ہم مما خلقنا انعاما، اس سے اس کو سیراب کرتے ہیں جس کو ہم نے پیدا کیا، یعنی چوپاؤں کو. واناسیہ کثیرہ، اور بہت سارے انسانوں کو. اس پانی کو انسان بھی استعمال کرتے ہیں، چوپائی بھی استعمال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وہ نعمتیں ہیں. آدمی نے غور و فکر کرے گا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود بنانے کا جو رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے وہ اس کا کمزور رشتہ مضبوط بن جائے گا اگر آدمی پر غور و فکر کرے تو. وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور فرمایا کہ پھر ہم ان کو ان کے درمیان میں پھیلا دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن فرمایا کہ لوگوں میں سے اکثر انکار کر دیتے ہیں ناشکری کے بغیر. کا انسان شکر گزاری نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ساری نعمتیں ہمارے اوپر برسا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کر کے ان چیزوں کا انکار کر دیتا ہے. فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی میں ایک ڈرانے والا مبعوث کر دیتے ہیں. کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا الگ الگ بھیج دیتے. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ کافروں کی اتباع مت کیجیے، کہ آپ کافروں کی بات کو مت مانیے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، فرمایا کہ آپ ان سے جہاد کیجیے، بڑا جہاد. یہ جو آیت ہے یہ مکی آیت ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور جب تک اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں رہے تب تک جہاد نہیں ہے.
مدینے میں جانے کے بعد جہاد کا حکم آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی تو اس نے جہاد کا حکم کیوں دیا؟ جہاد کا حکم دیا کہ ان کو سمجھائیے قرآن کے ذریعے سے، یہ جہاد تھا، قرآن کے ذریعے سے لڑنا جہاد کا نہیں ہے۔ یہاں پر جہاد کا مطلب ہے کہ ان کو قرآن کریم کے ذریعے سے سمجھائیے، اسلام کی دعوت دیجیے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کبیر کہا ہے، اس کو بڑا جہاد کہا ہے، کہ ان کو اپنے خلق عظیم سے اور ان کو قرآن کریم کے ذریعے سے سمجھائیے، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور فرمایا کہ ان سے بڑا جہاد کیجیے۔